السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اوکے سر اب آ رہی ہے۔ اوکے جی۔ بسم یس اللہ سر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آ رہی ہے سر۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے۔ اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزا اللہ عنا محمد علیہ۔ سلائیڈ نظر آ رہی ہیں جی سب کو؟ جی جی سر آ رہی ہے۔ چلیں جی، لیکچر نمبر 5 ہے جی آج ہمارا لائسنس ٹیسٹ کا۔ تو آج ہم نے 2 ٹاپکس کور کرنی ہیں، بڑے آسان سے ٹاپکس ہیں۔ پچھلا لیکچر تھوڑا سا آپ کا سبجیکٹیو ٹائپ تھا، اور یہ تھوڑا سا آبجیکٹیو ٹائپ ہے، ایزی ہے، ٹھیک ہے، اور کامن ہے۔ ٹیسٹ اینڈ میجرمنٹ آپ کا ایک ٹاپک ہے، ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹ ان ایجوکیشن۔ ہم آلریڈی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں ویسے لیکچر نمبر 1 کے اندر، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے ٹیسٹ میجرمنٹ اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن ڈسکس کیا تھا، بٹ اگین ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں گے کیونکہ یہ ٹاپک آپ کے کورس میں 2 دفعہ آیا ہے۔ تو ٹیسٹ، میجرمنٹ، اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن، یہ 4 ٹرمز ہیں، ان کو ہم ٹیسٹنگ ایلیمنٹس بھی بولتے ہیں۔ ہم نے اسیسمنٹ ایویلویشن کا ڈفرنس بھی دیکھا ہوا۔ تو ٹیسٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹیسٹ کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے، یہ بچہ ایک اٹیمپٹ کر رہا ہے ٹیسٹ، اور یہ ایک بچی ہے، اس کا بیہیویئر ہے، اس کی مدر اس کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ 3 چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں، تو پھر ہم ان ڈیفینیشنز کو پڑھتے ہیں۔ آپ سب بہت اچھی طرح سے نہیں واقف آتی ہیں۔ تو a set of question having correct answer that examinee، سلائیڈ شو نہیں ہو رہی۔ کسی کو ہو رہی ہے جی سلائیڈ شو؟ اب شو ہو رہی ہے جی سر۔ سر، ابھی سر مجھے نہیں بولے۔ پہلے نہیں آ رہی تھی۔ A set of question having correct answer that examinee usually answer orally or in writing۔ سوالات کا ایسا مجموعہ جس کو امتحان دینے والا زبانی یا پھر تحریری شکل میں جس کا جواب دیتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر آف گیٹنگ انفارمیشن۔ آپ نے بچوں کو پڑھا لیا، تو پڑھانے کے بعد آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے کل میں نے 2 آپ کو اسائنمنٹ کے کویسچن دیے، تو آپ ایک فارمل اور سسٹمیٹک منظم انداز سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ کیا CRQ لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو میں نے 2 سوالات پہ مشتمل ایک شارٹ سا ٹیسٹ بنا لیا آپ کا، کل جو گروپ میں بھیجا۔ تو فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر آف گیٹنگ انفارمیشن، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ بھی ٹیسٹ کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے ہی بچوں سے جو ان کو آپ نے پڑھا ہے اس کے اباؤٹ انفارمیشن کلیکٹ آپ کرتے ہیں۔ تھرڈ اینڈ لاسٹ ڈیفینیشن، انسٹرومنٹ یوز فار میجرنگ سیمپل آف بیہیویئر۔ آپ اپنے بچے کے بیہیویئر کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس ٹائپ کا بیہیویئر ہے آپ کے اسٹوڈنٹ کا، اس کے لیے بھی آپ ایک ٹیسٹ ڈیزائن کر لیتے ہیں۔ تو یہ تینوں ڈیفینیشنز ہیں۔ سمپل ان میں جو ڈیفینیشن ہے وہ ویری فرسٹ ون ہے، سیٹ آف کویسچن یعنی سوالات کا مجموعہ، ہیونگ کریکٹ آنسر جس کے درست جواب بھی ہوتے ہیں، دیٹ ایگزامنی جن کو امتحان دینے والا یوزلی آنسر عام طور پر جواب دیتا ہے، اورلی زبانی، آر ان رائٹنگ یا تحریری طور پر۔ تو یہ جو ہے وہ سب سے کامن ڈیفینیشن ہے، سب سے سمپل ڈیفینیشن ہے ٹیسٹ کی، ٹھیک ہے۔ دوسری 2 بھی ہیں، آپ میں سے کوئی ان کو بھی اگر یاد کرنا چاہے، فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر، انسٹرومنٹ یوز فار میجرنگ سیمپل آف بیہیویئر۔ اچھا، اب ایک ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہمارے پاس پانی ہے، تو پانی کا ٹمپریچر کتنا ہے، یعنی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اس کے لیے ہم کیا چیز یوز کریں گے؟ ہو گئی ہے ایک دم۔ تو پانی کے ٹمپریچر کو چیک کرنے کے لیے ہم کیا چیز یوز کریں گے؟ آواز کا ایشو سب کو آ رہا ہے؟ نو نو سر۔ سر۔
اچھا نہیں چلیے ہماری صحیح آ رہی اوکے ان کا نیٹ ورک ایشو ہوگا. میرا سوال یہ تھا کہ پانی کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہے تو کیا چیز یوز کریں گے آپ لوگ؟ سر مجھے بھی نہیں آ سر رہا. تھرمومیٹر. تھرمامیٹر تھرمامیٹر. سر. اچھا کسی بچے کی ہائٹ میجر کرنی ہے کیا چیز یوز کریں گے؟ اسکیل. میجرنگ ٹیپ. میجرنگ ٹیپ یا اسکیل یوز کر لیں گے. کسی بچے کا ویٹ میجر کرنا ہے دین کیا کریں گے؟ ویٹ اسکیل مشین. بیلنس سر بیلنس. بیلنس ترازو. اچھا اب دیکھیں نا یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ٹول ہیں یا فزیکل انسٹرومنٹ. ٹولز ہیں یا انسٹرومنٹ یا ڈیوائسز ہیں جو کہ مختلف چیزوں کی میجرمنٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. ٹول ڈیوائس یا انسٹرومنٹ ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے جن کے اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں. کوئی ٹیمپریچر کو، کوئی بلڈ پریشر کو، کوئی وزن کو، کوئی ہائٹ کو، کوئی ویٹ کو. ٹھیک ہے مطلب مختلف چیزیں میجر کرنے کے لیے مختلف ڈیوائسز ہم یوز کرتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ ہم جب بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اس کے پڑھائی کے معیار کو یا اس کے پڑھائی کے لیول کو جانچنے کے لیے بھی تو کوئی ٹول ہوگا ہمارے پاس کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے جو پڑھا لیا تو بچے نے کتنا کچھ سیکھا یا بچے کے پاس کتنی کچھ انفارمیشن ہے. تو وہ ٹول جس کے ذریعے ہم بچے سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں، یہ سیکنڈ ڈیفینیشن، فارمل اینڈ سسٹمیٹک پروسیجر آف گیٹنگ انفارمیشن. وہ ٹول یا ڈیوائس جس سے ہم بچے سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہیں گے؟ ٹیسٹ کہیں گے. چلیں اچھا اس کو اب اس کو تھوڑا سا میں آپ سے سوال کی شکل میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ از اے میجرنگ ٹول یا ڈیوائس یا انسٹرومنٹ. جی Yes sir, we can. Yes sir. بس یہ لاسٹ لائن لکھی ہے، ٹیسٹ از کنسیڈرڈ ایز ٹول ڈیوائس اور انسٹرومنٹ آف ڈیٹا کلیکشن. ٹھیک ہو گیا جی. اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے میجرمنٹ. میجرمنٹ کس کو کہتے ہیں جی؟ شاباش. یہ میں نے پڑھایا چونکہ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں میرا ساتھ جو دیں. ٹیسٹ ہم لیتے ہیں اس کو جب نمبر نمبرنگ دینا ہے، اسکورنگ دینا ہے پر کس Sir, کس test ٹیسٹ کو نمبرنگ دینا، ٹیسٹ کا جو نیومیریکل ویلیو اس کو فائنڈنگ دا کوانٹٹی. کی پرفارمنس کو نمبر کی فائنڈنگ دا فارم میں شو کوانٹٹی از کالڈ میجر. یعنی سر ہم سمپلی یوں کہہ سکتے ہیں نمبر میں شو کرنا ہو یا کوانٹیفائی کرنا ہو تب ہم میجرمنٹ یوز کرتے سمپلی ہیں. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بچے کی ریٹن یا آنسر شیٹ میں جو اس نے آنسر لکھے ہیں ان آنسر کے نمبر لگانا میجرمنٹ کہلاتا ہے. ایسے ہے، اس سے ایگری کرتے ہیں آپ سب؟ جی یس سر. یہ بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے. جیسے ہم نے کہا ٹیسٹ ٹول ڈیوائس یا انسٹرومنٹ ہے، اس طرح میجرمنٹ ایک نمبر یا نومیریکل ویلیو ہے یا سکور ہے یا مارکس ہیں. ٹھیک ہے، تو کوانٹیفیکیشن اور سکورنگ آف اے ٹیسٹ، کسی کوانٹیفائی کرنا وہی نمبر دینا، سکورنگ بھی نمبر ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا ایک بچے نے 10 سوال کیے ہیں، 10 سوال اور 10 شیٹس اس نے لگائی ہیں. سپوز کریں 10 پیجز پہ اس نے لکھا ہے تو ٹھیک ہے یہ. اچھا سپوز کریں کہ اس نے 10 سوال لکھے ہیں اور 10 شیٹس پہ لکھے ہیں. تو میجرمنٹ ہمارے لیے ایک ایسا مزے کا ہمارے پاس ایک کہہ لیں کہ ایک وے ہے جس کے ذریعے ہم ان 10 شیٹس کو صرف ایک نمبر سے ظاہر کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی 98 آؤٹ آف 100 اور 19 آؤٹ آف 100، کیا ڈفرنس آپ نے اس ایک نمبر سے سمجھا؟ جی 10 سوالوں کے یہ نمبر ہیں، 2 بچوں کے. سر 19 پہ تو 9 مارکس ہوں گے اور جو 98 والے وہ ہائیسٹ یا ڈسٹنکٹ نمبر ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 98 والا ایک گفٹڈ بچہ ہے، ٹھیک ہے، ہائی اچیور بچہ ہے، اور 19 والا لو اچیور بچہ ہے، اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے ٹیسٹ میں. تو بھائی سمپل سی بات ہے، جب ہم ایک نمبر سے بچے کی پرفارمنس کو ظاہر کرتے ہیں اس کو ہم میجرمنٹ کہتے ہیں. کلیئر جی یہ بات؟ اس کو نومیریکل ویلیو بھی کہتے ہیں. Yes sir. جیسے Yes, sir. ہائٹ ان سینٹی میٹر، ویٹ ان کلو گرام ڈسٹینس ان میٹر یا کلو میٹر، ٹیسٹ ان پرسنٹیج. ٹھیک ہے، ہم پرسنٹیج میں بھی ٹیسٹ بتا دیتے.
اب ان دونوں میں ڈفرنس دیکھتے ہیں، ٹیسٹ اینڈ میجرمنٹ میں ڈفرنس کہاں پہ ہے. میرا خیال ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سب بتا سکتے ہیں اس کو، ایسا ہی ہے. سر یہ کلیئر ہے، آپ آگے بڑھیں. جی سر بالکل. ٹیسٹ جو ہے ٹول یا انسٹرومنٹ ہے. نہیں سر بتائیں. ٹیسٹ ٹول یا انسٹرومنٹ ہے، اور یہ جو ہے وہ پروسیس آف اسائننگ نمبر ہے. یہ پرووائڈز پرفارمنس ڈیٹا، یعنی ٹیسٹ ہمیں ٹیسٹ کے ذریعے بچے کی پرفارمنس کا ڈیٹا یعنی آنسر شیٹس آتی ہیں، اور یہ اسی آنسر شیٹ کو کوانٹیفائی کرتے ہیں، یعنی اس کی پرفارمنس کو کوانٹیفائی کرتے ہیں ہم میجرمنٹ کے اندر. پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر میجرمنٹ آتی ہے. اس کے بعد اگلے دونوں کا کیا سیکوینس ہے؟ اس کے بعد ایویلویشن آئے گی یا اسیسمنٹ آئے گی؟ تیسرے نمبر پہ ٹیسٹ میجرمنٹ کے بعد. جی ہاں ویری گڈ، بڑے ماشاء اللہ لائق ہیں بھائی. یس ویری گڈ. مے بی ریٹن اور اورل، یہ ہمیشہ نمبر کی شکل میں ہوتی ہے میجرمنٹ. یہ بڑا آسان سا تھا. یہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور ایزی بھی ہے، اس لیے میری یہ کوشش ہوگی کہ ایک ٹاپک تھوڑا سا مشکل ہوگا، اگلا آسان ہوگا، تاکہ وہ ایک ردھم سا ہمارا بنا رہے. اچھا اب دیکھیں ٹائپس آف ٹیسٹ. ہم کچھ میڈم آواز کا ایشو آپ کے نیٹ ورک کی وجہ سے آپ کے پاس ہے، باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے. سر آپ کا آواز صحیح نہیں ہو رہا. نہیں صحیح ہمارے پاس ہی ہے. دیکھیں ایک یا آپ کا آواز میں پرابلم ہو رہی ہے، وہ ایک یا دو لوگوں کو اگر پرابلم ہو رہی ہے تو یہ ان کا اچھا کسی کو کلیئر بھی آ رہی ہے یا سب کو پرابلم؟ اچھا چلے ٹھیک ہے آگے چل. اوکے چلیں آپ بتائیے گا. اچھا دیکھیں ہم جو بات کر رہے تھے نا، ہم یہ بات کر رہے تھے. اچھا تھوڑا سا آپ ویٹ کریں 1-2 منٹ، میں اس کا سلوشن نکال لوں آواز کے ایشو کا. جی چلے اب کوئی ایشو نہیں ہوگا، ہوپ فلی نہیں ہوگا اب انشاءاللہ. اچھا بات ٹائپس آف ٹیسٹ کی سلائیڈ نظر آ رہی ہے سب کو؟ اچھا یہ دیکھیں کچھ کی ٹائپس آف ٹیسٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بھی بات کی ہے، فارمیٹیو بھی آپ کو پتہ ہے، سمیٹیو بھی آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں، پری اسیسمنٹ بھی آپ نے دیکھی سنی سمجھی ہے پچھلے ایک لیکچر میں. تو ان میں سے 1-2 شاید ریپیٹ بھی ہو آج، لیکن ہم کچھ نئی ٹائپس آف ٹیسٹ دیکھیں گے. ان میں سب سے پہلے ہے اچیومنٹ ٹیسٹ. سب سے زیادہ کامنلی یوزڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ اچیومنٹ ٹیسٹ ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں. جیسے یونٹ کا ٹیسٹ ہو گیا، منتھلی ٹیسٹ ہو گیا، یا اینول ایگزامینیشن. یعنی اس اچیومنٹ ٹیسٹ اس ٹیسٹ کو کہتے ہیں جس میں بچے کی کارکردگی جانچی جاتی ہے کہ اس بچے نے یہ ٹاپک، یہ چیپٹر یا اس میں کلاس میں کیا کچھ اچیو کیا، کیا اس کی پوزیشن رہی اوور آل. ٹھیک ہے. اچیومنٹ ٹیسٹ آر یوز ٹو میئر وٹ اسٹوڈنٹ ہیو لرنڈ آفٹر انسٹرکشن. ٹھیک ہو گیا نا جی. یہ یعنی بچے کی اوور آل پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بچے کی جو کارکردگی کو جانچنے کے لیے، پرفارمنس کو میئر کرنے کے لیے جو ٹیسٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں وہ اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. جو میں اور آپ کلاسز میں یوز کرتے ہیں یہ سارے اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. دین کمز ڈائگنوسٹک ٹیسٹ. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ یہ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کس پرپز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں؟ یہ کیا مطلب ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے ان کا؟ شاباش کوئی بتا دے. ہاں بچوں کی لرننگ ڈیفیکلٹیز یا ویکنیسز یا گیپ جو بچوں کو آ رہا ہے، جو بچوں کو لرننگ میں پرابلم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. گیپ ان انڈرسٹینڈنگ، ویکنیس یا لرننگ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، کہاں پہ پرابلم آ رہا ہے ہمارے بچے کو، ان پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہلاتا ہے. ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو لرننگ میں کہاں پہ پرابلم ہے، کوئی میڈیکل ایشو تو نہیں ہے. اچھا اگر میڈیکل ایشو بھی نہیں ہے اور بچے کو کوئی ویسے کوئی ویکنیس ہے، کسی ایریا میں کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، کہاں کتنا کچھ بچہ جانتا ہے اور کتنا کچھ اس میں کس ایریا میں اس کو اسپیسیفکلی پرابلم ہے یا کس سبجیکٹ میں پرابلم ہے، یہ چیزیں ہم ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے تھرو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور پھر ایک تو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یہاں پہ گیم ختم نہیں ہو جاتی. اس سے اگلا کام یہ ہوتا ہے ریمیڈیل میجرز. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا ریمیڈیل پلان کیسے کرنا ہے.
یعنی ان ایشوز کو جو جن کو ہمارا بچہ فیس کر رہا ہے ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اس بچے کو اس ٹینشن سے، اس مس انڈرسٹینڈنگ سے نکال کر انڈرسٹینڈنگ کی طرف کیسے لے کر آنا ہے، یہ ہو گیا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ۔ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ آپ کو کبھی بچپن میں کسی نے کہا ہو کہ آپ بڑے ہو کے یہ بنیں گے، یا آپ نے کسی کو کہتا سنا ہو کہ یہ بچہ بڑا ہو کے یہ بنے گا، ایسا کوئی ایکسپیرینس کسی کا؟ جی جی سر۔ یس سر، موسٹلی گرلس کو کہتے ہیں کہ پڑھے کہ ڈاکٹر بننا، اور بوائز کو انجینئر۔ نہیں، ایک تو ہے کہ بنو، ایک تو ہے بنے گا، یعنی ایک پریڈکشن ہوتی ہے نا کہ یہ بندہ اس فیلڈ میں چلا جائے گا، ماہر ہو جائے گا، آگے نکل جائے گا۔ بیسیکلی ہم نا کسی بھی بچے کی پرفارمنس کو جب پریڈکٹ کرتے ہیں نا، ہم پریڈکشن دیتے ہیں کہ یہ بچہ فیوچر میں ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، آرٹسٹ، کیا کچھ بنے گا، جو مطلب یہ کہ ہمیں لگتا ہے۔ تو وہ بیسیکلی بچے کے اندر جو پوٹینشیل ایک چھپا ہوا ہوتا ہے نا، کیپیسٹی یا پوٹینشیل چھپا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کی بیس پہ اس کے فیوچر کو فور کاسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ بچہ بڑا ہو کے یہ بنے گا۔ ایسا ٹیسٹ جس میں بچے کی فیوچر ایبلٹی کو فور کاسٹ یا پریڈکٹ کیا جاتا ہے یا اندازہ لگایا جاتا ہے، اس ٹیسٹ کا نام ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ بچہ اس فیلڈ میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس میں ڈیفرنٹ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ آتے ہیں، اسکولسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے جیسے اس میں ایم ڈی کیٹ وغیرہ کا، جو آپ کے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہاں یہ ٹیسٹ، یس ایگزیکٹلی، آپ کے یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ سارے اسی کے اندر آتے ہیں۔ سر اس میں ایک سائیکومیٹرک ٹیسٹ ہوتا ہے، کیا وہ بھی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں آئے گا؟ یہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ ڈفرینٹ جو ہوتا ہے دیکھیں وہ بھی نا، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ سائیکومیٹرک ٹیسٹ وہ پرسنالٹی ٹیسٹ ہے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ نہیں ہے۔ تو اس میں کچھ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے، اس میں کچھ اسکولسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے، اس میں بچے کی فیوچر پرفارمنس کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ۔ انٹیلیجنس بیسیکلی کسی بھی بچے کی پرابلم سالونگ ایبلٹی ہے۔ اب دیکھیں پرابلم سالونگ ایبلٹی، مثال میں دیتا ہوں چھوٹی سی، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آج آپ نے جو ہے نا وہ کوئی روشنی میں کام کرنے اور لائٹ چلی گئی، آپ کے گھر میں یو پی ایس بھی نہیں ہے، اور موبائل کی ٹارچ بھی ختم ہو گئی، اب پہلے وہ یوز کرتے ہیں اب وہ بھی ختم ہو گئی، اب آپ کو رات کو مزید 2 گھنٹے کام کرنا ہے اور آپ کو لائٹ کی روشنی کی ضرورت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے بھائی سے موبائل فون مانگ سکتے ہیں کہ بھائی دے دو مجھے، کوئی اور ٹارچ پڑا ہے گھر میں تو وہ یوز کر سکتے ہیں، ایون وہ نہیں ہے تو آپ کو ہلکی سی لائٹ چاہیے، دیا بنا سکتے، یس ایگزیکٹلی، دیا بنا سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو آئیڈیاز آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کریٹیو آئیڈیا، اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس، یہ ذہانت ہوتی ہے۔ یہ وہ واحد چیز ہے جو باقی ساری انسان کی خصوصیات تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کے اندر بانٹی ہے، یہ وہ واحد صلاحیت ہے انٹیلیجنس جس کی بیس پہ انسان اشرف المخلوق ہے۔ یعنی سوچنے کی اور سوچ کے کچھ کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو پرفیکٹلی اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے، تو جنوں اور انسانوں کو دی ہے، اور پھر انسانوں کو جنوں پہ فضیلت بھی دے دی ہے۔ بہرحال انٹیلیجنس ٹیسٹ آر یوز ٹو میئر اوور آل مینٹل ایبلٹی، ریزننگ، پرابلم سالونگ، انڈرسٹینڈنگ اینڈ تھنکنگ سکلز۔ تو یہ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے بچے کا آئی کیو، انٹیلیجنس کوشنٹ میئر کیا جاتا ہے۔ آئی کیو کہتے ہیں انٹیلیجنس کوشنٹ کو، یہ اگین ایک نمبر ہوتا ہے، جیسے میئرمنٹ ایک نمبر ہوتا ہے، تو ہم نے لیول بنائے ہوئے ہیں۔ وہ بچہ جس کا آئی کیو جو ہے وہ 70 سے کم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ ریٹارڈڈ ہے، یعنی مینٹلی وہ بچہ کیا ہے، بہت ویک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں وہ بچہ جس کا آئی کیو 140 ہے، ہم کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ یا گفٹڈ بچہ ہے، یعنی ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ بچہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹیچر کا آئی کیو مسٹ بی 100، 100 ہونا چاہیے۔ آئی کیو پتہ ہے کیسے نکالا جاتا ہے؟ آئی کیو کے لیے نا مختلف فارمولاز ہیں، الفرڈ بینٹ کا فارمولہ ہے، سٹرن فارمولہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ ویسلر سکیل ہے، مختلف سکیلز ہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل سا اس کا انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا دیتا ہوں۔ اس کا فارمولہ ہے MA/CA ملٹیپلائڈ بائی 100۔ ایم کہتے ہیں مینٹل ایج، ٹھیک ہے، اور CA کہتے ہیں کرونالوجیکل ایج۔ اب ایک بچے کی فرض کریں ہے نا، ایک بچے کی ہے ایج، سپوز کر لیتے ہیں ہم، سپوز کر لیتے ہیں اس کی مینٹل ایج جو ہے نا وہ 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے، لیکن وہ کویسچن کون سی کلاس کے بچے کے لیول کے سولو کر سکتا ہے؟ 10ویں کلاس کے بچے کے، سپوز کریں۔
آپ دیکھیں اس کی جو ایکچوئل ایج ہے 8ویں کلاس کے ایج کی بچے کی، فرض کریں سمجھنے کے لیے صرف، اس کی ایج 8 سال ہے، جو 8ویں کلاس کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایج کتنی ہے؟ 8 سال ہے فرض کریں. لیکن جو 10ویں کلاس کا بچہ ہے اس کی ایج فرض کریں 10 سال ہے. تو یہ جو 8ویں میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ 10ویں کے برابر کے سوال حل کر سکتا ہے، تو اس کی انٹیلیجنس 10ویں کلاس کے بچے کے برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی مینٹل ایج کتنی ہے؟ 10ویں کے بچے کے برابر ہے فرض کریں. اور اس کی ایکچوئل ایج جو کرونالوجیکل جو ایکچوئل ایج ہے وہ کتنی ہے؟ 8 سال. تو 10 کو 8 پہ آپ ڈیوائیڈ کریں اور اس کو 100 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو آپ کو 100 پلس میں رزلٹ آئے گا. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی کیو ایسے نکالا جاتا ہے. یہ آپ سے متعلق نہیں ہے، ویسے جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے، آپ سے متعلق یہ نہیں، آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے یہ چیز. بس اتنا ہی یاد رکھیں کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ انٹیلیجنس کو، کریٹیوٹی کو، ریزننگ کو میجر کرتے ہیں. پھر ہے اسٹینڈرڈائزڈ اینڈ ٹیچر میڈ ٹیسٹ. اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے ابھی مزید ان دونوں چیزوں پہ؟ نو سر، نو سر. ہاں جی، اچھا نہیں ہے تو پھر کون ایکسپلین کرے گا ان لوگوں کے لیے جو ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ لیکچر نہ لیا ہو؟ تو پھر انکلوسیو رکھیں اپنے آپ کو، ہم کہتے ہیں نا انکلوسیوٹی لے کے رہیں. شاباش، کوئی بتا دے، ایک میل بتائے گا اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی کوالٹیز. سن لیں نا سر، سوال تو سنیں اور ٹیچر کی بات تو سن لیتے ہیں. اللہ کے بندے، اللہ کرے آپ کو بھی ایسے اسٹوڈنٹ ملیں جو آپ کی بات نہ سنیں. اچھا اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ سر آپ بتا دیں، کوئی بھی ہماری فیمیل جو ہے وہ ٹیچر میڈ یا نان اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کو ایکسپلین کرے گی. جی شاباش بتائیں سر، کنٹینیو کریں. جی بتا رہے تھے آپ، جی آپ بتائیں. جو میل بتا رہے تھے ان کو بتانے دیں نا. ٹیسٹ ہے وہ ٹیچر خود ہی بنا دیتے ہیں، اور ڈیلی کے ٹیچر ٹیسٹ لیتا ہے کلاس میں، وہی ہوتی ہے. سر آپ سوال نہیں سمجھیں گے نا جب تک، تو پیپر میں بھی ایسے لکھیے گا. وہ پوچھیں کہ آپ نے یہ بتانا ہے تو آپ نے اس سے آگے بھی بتا دیے. آپ سے میں نے پوچھا صرف اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بتائیں. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹس بناتے ہیں اور تھرڈ پارٹی بناتے ہیں. جب نارملی ان کا جو ٹیسٹ پیٹرن ہوتا ہے روبرک بیس ہوتا ہے، وہ پورا جو ہے جو آئی بی ایس بناتی ہے وہ آئی بی اے بناتا ہے. یس ایگزیکٹلی. اچھا چلیں جی، آپ کوئی فیمیل ٹیچر میں ٹیسٹ کی بات کر دیں. اس میں چینج نہیں ہوتی، ایکسپرٹ چینج نہیں ہوتی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ میں. سر نان اسٹینڈرڈ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ٹیچر اپنی کلاس میں یا اپنا یونٹ میں یا کسی بھی ٹرم میں یا فائنل ایگزام میں جو بناتی ہے، یہ کوئی ایکسپرٹ نہیں بناتا ہے کیا؟ وہ ٹیسٹ جو کلاس ٹیچر اپنی ضرورت کو اپنی نیڈ کے اکارڈنگ بناتا ہے. یہ فلیکسیبل ہوتا ہے، چینج کیا جا سکتا ہے، لیس ایکوریٹ ہوتا ہے، لیس ویلڈ ہوتا ہے، لیس ریلائبل ہوتا ہے، لیس جنرلائزیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کا امیجیٹ پرپز یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی امیجیٹ نیڈ کو پورا کرنے کے لیے کلاس میں ٹیچر بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو باقاعدہ اس کے لیے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یعنی کوئی پراپر فارمیٹ اس کا فالو نہیں کیا جاتا. اور اس کے برعکس جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو یہاں پہ مسنگ ہوتی ہیں وہاں پہ پوری کی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو یہ میں نے اس پہ چونکہ بات کی ہوئی ہے پچھلے ایک لیکچر میں، تو اس کو بھی ہم کوئکلی آگے موو کر رہے ہیں. بہرحال پھر بھی میں نے تھوڑا ایکسپلین کر دیا تاکہ جو نئے لوگ آئے ہیں تو وہ آپ دیکھیں. ٹائپس آف میجرمنٹ ہم نے پڑھا ہے کہ نمبر دینا. اب میجرمنٹ کی آگے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، میجرمنٹ جو ہے کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے. سم ٹائم کہیں پہ ہم جب مثال کے طور پر بچے سے سوال کرتے ہیں، اسکرین شو نہیں ہو رہی، جب ہم بچے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں زبانی، ٹھیک ہے نا جی، تو بعض اوقات ہم جو ہے نا اس کو گڈ، جیسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا، میں نے کسی کو کہہ دیا سر ہو جائے گی شو، تھوڑا سا ویٹ کر لیں. باقی لوگوں کو ہو رہی ہے شو؟ جی سر ہو رہی ہے. چلیں اچھا سنیں، چلیں سلائیڈ کو چھوڑیں. میں جو اتنا بول رہا ہوں اللہ کے بندے، میری آواز آپ کے کانوں کی ویسے بھی صفائی کر رہی ہوگی، اتنا اونچا بولتا ہوں میں. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہیں سر، نارمل آواز ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو میجرمنٹ. کوانٹیٹیو میجرمنٹ میں تو ہمیں ایکسپلینیشن کی آئی تھنک ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی بچے کی پرفارمنس کو ہم ایک نمبر سے ظاہر کر دیتے ہیں. دیٹ از کوانٹیٹیو میجرمنٹ. ٹھیک ہے، ایک بچے نے کتنا کچھ پوزیس کیا، اس کی مثال میں نے جیسے دی ہے، ایک بچے کے 19 نمبر ہیں اور ایک کے 98 نمبر ہیں. تو 19 اور 98 میں ایک نمبر ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ 19 والے کی پرفارمنس پور ہے اور 98 والے کی ایکسٹرا آرڈینری ہے، گفٹڈ پرفارمنس ہے.
ٹھیک ہے نا جی. تو جیسے مارکس ہیں، اسکور ہے، پرسنٹیج ہے، رینک، ٹائم، ہائٹ، ویٹ، یہ ساری میجرمنٹ کے اندر ایگزامپل آتی ہیں کوانٹٹی کے اندر. لیکن سم ٹائم ہم جو ہے وہ میجرمنٹ کوالٹیٹیو بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک بچے سے پوچھا جی واٹ از اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ، تو اس نے بتایا کہ جی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اور وہ جو ایکسپرٹ بناتے ہیں آپ کہتے ہیں ایکسیلنٹ. اب یہ ایکسیلنٹ بھی ایک طرح کی میجرمنٹ تھی، بٹ اس میں کوئی نمبر ہم نے ظاہر نہیں کیا، ہم نے اس کو ایک ورڈ کے اندر جو ہے نا اس کی پرفارمنس کو جج کیا، یا ہم نے اس کی فیڈ بیک دیا اس کی پرفارمنس کو ایک ورڈ کی شکل میں. تو ایسی پرفارمنس جس میں ہم نمبر کے بجائے کسی ورڈ کی شکل میں کسی بھی بچے کی پرفارمنس کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو دیٹ میجرمنٹ از ناؤن ایز کوالٹیٹیو میجرمنٹ. ہم یہ یوز کرتے ہیں نا کوالٹیٹیو میجرمنٹ، گڈ بچے، پور. گریڈنگ سسٹم کیسے گریڈنگ اس کو سسٹم، گریڈنگ سسٹم کہہ سکتے ہیں؟ گریڈنگ سسٹم اسکولز میں ہوتا ہے. دیکھیں گریڈنگ سسٹم بھی ہم کہتے ہیں کوالٹیٹیو گریڈنگ بھی ہوتی ہے، کوانٹیٹیو بھی ہوتی ہے. جیسے اے بی سی ڈی، آپ کو پتہ یہ گریڈز ہم دیتے ہیں نا بچوں کو، اے پلس، بی پلس، یا اے بی سی ڈی ایف گریڈز ہوتے ہیں. اسی طرح ہم انہی بچوں کو فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن، تھرڈ ڈویژن بولتے ہیں. اچھا انہی بچوں کو ہم جو ہے نا وہ پرسنٹیج میں بھی مارکس دے رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہماری اگر آپ اپنے سرٹیفکیٹس دیکھیں نا میٹرک انٹرمیڈیٹ کے، تو اس پہ نمبر بھی ہوتے ہیں اور آپ کے گریڈز بھی موجود ہوتے ہیں، اے بی سی ڈی. تو یس یہ گریڈنگ بھی ہوتی ہے، گریڈنگ میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. گڈ، ایوریج، ایکسیلنٹ، سیٹسفیکٹری، نیڈ امپروو، اس طرح سے ہم جو ہے نا وہ ایک نمبر کی شکل میں اس کی بچے کی پرفارمنس کو جج کر لیتے ہیں. اچھا اب اگر فرض کریں سوال آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ٹائم کی بھی کبھی کمی ہے، ڈیفیشنسی ہے، آپ جو ہے نا وہ کون سی میجرمنٹ کلاس میں ڈیورنگ ٹیچنگ یوز کریں گے، کوالٹیٹیو یا کوانٹیٹیو؟ کوالٹیٹیو. کوالٹیٹیو. کوانٹیٹیو کے لیے تو آپ کو پرفارمنس لینی پڑے گی، پھر اس کو جج کرنا پڑے گا، نمبر لگانے پڑیں گے، اس طرح تو پھر ٹائم کنزیومنگ کام ہے. یہاں پہ ٹائم اگر بچانا ہے، سیو کرنا ہے، تو کوالٹیٹیو. اچھا اس کے بعد دیکھیں ڈائریکٹ میجرمنٹ اینڈ انڈائریکٹ میجرمنٹ، یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. مثال کے طور پر ایک ٹیچر نا وہ کیا کر رہا ہے، بچوں کی ریڈنگ پروگریس دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ اسی لائن کے اوپر اس کا بھی ہاتھ چل رہا ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے وہ بھی، یعنی جو ایکٹیویٹی بچے کر رہے ہیں وہ خود اس ایکٹیویٹی کو خود بذات خود دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پر آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں نا، تو اس وقت آپ ڈائریکٹ لرننگ کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ لرننگ کر رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ کسی نے آپ کو بتایا کہ فاروقی ایسے پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ فاروقی نے یہ بات مجھے بتائی تھی، تو وہ میں نے تو آپ کو نہیں بتائی نا، تو انڈائریکٹ ہو گئی بات کی. سمجھ لگی ہے؟ ایسی میجرمنٹ جو ایک ٹیچر خود کرتا ہے اپنے بچوں کی آبزرویشن کے ذریعے یا کسی ٹیسٹ کے ذریعے خود کرتا ہے بذات خود، اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ میجرمنٹ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بچوں کی ریڈنگ سپیڈ ہے، ان سے کوئی ٹیسٹ لے لینا، خود ہائٹ ویٹ میجر کرنا، یہ ڈائریکٹ میجرمنٹ ہوگی. اب اس کے برعکس جو ہوتی ہے نا انڈائریکٹ میجرمنٹ، یہ جو ہے نا کسی ڈائریکٹلی ہم میجر نہیں کرتے، ہم کسی اور طرح سے لیتے ہیں، کسی اور سے سمجھ لیں کہ ہم لے لیں گے. ٹھیک ہے، انٹیلیجنٹ. اب دیکھیں نا انڈائریکٹ میجرمنٹ measure the traits that cannot be measured directly and are inferred through related behavior or indicator. اب دیکھیں کوئی بچہ کیا سوچ رہا ہے، کسی بچے کے انٹرسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی پرسنالٹی کس ٹائپ کی ہے. تو ہم جو ہے نا کچھ چیزیں ڈائریکٹلی میجر نہیں کر سکتے. ہم یہ تو میجر کر سکتے ہیں کہ اس بچے کی پرفارمنس کیا ہے، اس کی ہائٹ کیا ہے، اس کا ویٹ کیا ہے، یا ہم یہ بھی میجر کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنے % گرپ ہے اپنے سبجیکٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک سمپل ٹیسٹ سے میجر نہیں ہوتی ہیں. ایٹیٹیوڈ ہے کسی کا، ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں کسی کی تھنکنگ، تھاٹ، اور اس تھاٹ کی بیس پہ اس کے جو ریئیکشن ہوتے ہیں ان کو. اب یہ سمپل نہیں ہوتا. تو یہ پھر مختلف، مثال کے طور پر 2 بچے لڑ پڑتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ بچہ غصہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، خوشی میں مائک آف کر کے جی ہاں کریں پلیز. اچھا، تو ایٹیٹیوڈ، انٹرسٹ، یہ چیزیں ہم جو ہے نا وہ کوئی سچویشن آتی ہے تو اس سچویشن میں وہ بچہ جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ جج کر لیتے ہیں. تو اس کو انڈائریکٹ میجرمنٹ کہتے ہیں. اس کے بعد ایبسولوٹ اینڈ ریلیٹیو میجرمنٹ. ایبسولوٹ میجرمنٹ فکس میجرمنٹ کو کہتے ہیں.
ایسی میئرمنٹ جس میں ہم کسی بچے کو ایک سیٹ کرائٹیریا کے ساتھ فکس کر کے میئر کریں اور اس میں کسی دوسرے بچے کے ساتھ یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس کا کوئی کمپیریزن نہ ہو، یہ جو ہے ایبسولوٹ میئرمنٹ ہوگی۔ مثال کے طور پر ہماری خواتین یہاں گروپ میں موجود ہیں، کھانا اچھا بنا ہے، ہسبینڈ یا فیملی ممبر نے کہا کھانا آپ کا بہت اچھا بنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایبسولوٹ ہے کہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، 100 مارکس ہیں آج آپ کو۔ اور ایک دوسرے گھر میں ایک خاوند کہتے ہیں کہ تمہارا کھانا آج بہت اچھا بنا ہوا ہے، بٹ وہ جو اس دن وہاں کھایا نا وہ اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی تھا۔ اب یہ کمپیریزن ہے، یا آپ کا کھانا اس کھانے سے بھی زیادہ آج اچھا بنا ہے، تو یہ ریلیٹیو میئرمنٹ ہے۔ یعنی کسی بھی بچے، اب ہم بچے کی بات کر لیتے ہیں کہ ایک بچے کی پرفارمنس ہم ایک دیکھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ ہے، یہ ایبسولوٹ ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں 80% پہ اے گریڈ ہے، 40% سے کم والا فیل ہے، یہ ایبسولوٹ میئرمنٹ ہے۔ سارے بچے اے گریڈ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہوتا ہے نا ریلیٹیو میئرمنٹ، اس میں سارے فرسٹ پوزیشن پہ نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیسے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جو 80% سے اوپر لیں گے وہ فرسٹ گریڈ میں ہوں گے۔ اب اس میں سارے بچے آ سکتے ہیں نا جی، مثال کے طور پر اگر کوشش کریں بچے تو ہم کہتے ہیں جی 80% سے اوپر والوں کو A+ گریڈ ملے گا، تو پاسبلٹی تو ہے نا، چانس تو ہے نا کہ سارے پاس کر جائیں گے 80% سے اوپر۔ اچھا، اب ہم ایک اور میئرمنٹ لے کر آتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹاپ 10 بچے ہوں گے نا ان کو A گریڈ ملے گا، نیکسٹ 10 کو B، نیکسٹ 10 کو C، اور کلاس میں 40 بچے ہیں، جو لاسٹ پہ 10 بچے ہوں گے وہ فیل ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں سارے کے سارے بچے نہ فیل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی سارے کے سارے A گریڈ میں، اب اس میں وہ ڈویژن ہو جائے گی آٹو ان کے نمبروں کی بیس پہ، اس کو کہتے ہیں رینکنگ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہوتی ہے ریلیٹیو میئرمنٹ۔ اس کے بعد ہے کنٹینیوس میئرمنٹ، ایسی میئرمنٹ جو مسلسل ڈیلی بیسس پہ جو ٹیسٹ وغیرہ، کوئز وغیرہ، اسائنمنٹ ہوتی رہیں، اس کو کنٹینیوس میئرمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس ٹاپک کی لاسٹ سلائیڈ ہے پہلے ٹاپک کی، امپورٹنس آف ٹیسٹنگ اینڈ میئرمنٹ۔ کیا فائدہ ہوتا ہے جی؟ ویسے آپ لوگ بھی اب تک ٹیسٹ وغیرہ دیتے آئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے ٹیسٹنگ کا؟ جی میں نے سوال کیا کہ ٹیسٹنگ کی کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، شاباش کوئی بتا سکتا ہے؟ ٹریننگ کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنا سیکھا، اس میں ابھی کتنے سیکھنے کی ہے نا کمی موجود ہے کہ اس کو مزید سکھایا جائے، اور آگے پڑھنے تک ہو گیا ہے۔ ٹیسٹنگ پہ ہم رینفورس کر سکتے ہیں۔ جی مطلب سمپل سے کوئی سمپل سے 3-4 بینیفٹس مجھے بتا رہے ہیں جی شاباش۔ ڈیوائس ہے جسے ہم سیمپل آپ دیں گے تو کر سکتے ہیں جی بچے کی ایبیلٹی پتہ چلتی ہے، ایبلٹیز چیک ہو جاتی ہیں، اور سر ججمنٹ آف پرفارمنس ہم دیکھ یا لیتے ہیں، دیکھیں ہاں بالکل صحیح ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں نا جب ہم ٹیسٹ اور میئرمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم جب ٹیسٹ اور میئرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے بچے کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے۔ بیسیکلی جتنی بھی طرح کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے نا جی کلاس کے اندر، کلاس روم ٹیسٹنگ جتنی بھی طرح کا ہوتا ہے، ان کا ایک ہی آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ کتنے آبجیکٹیو ہوتے ہیں؟ صرف ایک، ٹو امپروو ٹیچنگ اینڈ لرننگ۔ اب یہ ٹیچنگ اور لرننگ کو ہم کیسے امپروو کریں گے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہم اسیس کریں گے نا، جائزہ لیں گے نا کہ بچے کی پرفارمنس کا لیول کیا ہے، ایسا ہی ہے، جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ ہاں تو اس لیے پہلا پوائنٹ لکھا اسیس اسٹوڈنٹ لرننگ اینڈ اکیڈیمک اچیومنٹ۔ اب ہمیں جائزہ لے لیا بچوں کی، ٹیسٹ لے لیا بچوں کا، اب ہم نے دوسرے نمبر پہ امپروومنٹ کے لیے کیا دیکھنا ہے؟ اسٹرینتھ اور ویکنیسز دیکھنی ہے کہ کیا کون سا بچہ اچھا رہا ہے، کون سا کمزور رہا ہے، اور جو بچہ کمزور ہے کس سبجیکٹ یا کس ایریا میں کمزور ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اس سے۔ تیسرے نمبر پہ اب جب ویکنیس آئیڈینٹیفائی کریں گے تو بچے کو بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ جی جی سر، آف کورس بتائیں گے۔ اس لیے تیسرا پوائنٹ میں نے ایڈ کیا کہ فیڈ بیک دیں گے ہم اپنے بچے کو، اس کے پیرنٹس کو بھی بتائیں گے یا ان سے چھپائیں گے؟ پیرنٹس کو بھی بتائیں گے، اینڈ پیرنٹس اباؤٹ دا لرننگ پروگریس، ڈیفینیٹلی ان کو بھی بتائیں گے ہم، ٹھیک ہو گیا نا جی۔
اب اس کے بعد اب اگلا کام ہے، یعنی ہم نے پہلے نمبر پہ یہ اس کی امپورٹنس کی بات ہے، اسیس کیا، آئیڈینٹیفائی کر لی ویکنیسز، ٹھیک ہے، اور اسٹرینتھ پہ اپریسیشن بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، پھر فیڈ بیک دیا، اور اس کے بعد اب ڈائگنوسس آف دا لرننگ کہ ان کی جو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو سپورٹ کرنا چوتھے نمبر پہ، ٹھیک ہے بچے کی. اچھا یہ تو جنرلی ہم کلاس میں یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ کسی بچے کو پروموٹ کرنا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ دینا ہے، اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو امپروو کرنا ہے، یعنی گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ، بچوں کو اپنے کیریئر چوز کرنے میں ہم نے جو ہے نا کہ یہ بچہ جیسے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے یا بچہ کس فیلڈ میں آگے کامیاب ہوگا اس کے لیے ہم کو ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں، تو گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ بھی اسی کے اندر آ جائے گا. اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کوالٹی کنٹرول، ایجوکیشن سسٹم کے اندر کتنے بہتر طریقے سے کون ٹیچر کام کر رہا ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی احتساب ہے اگر ہر بندے کا. کوالٹی آف ٹیچنگ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، ٹیسٹنگ سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ کچھ کی بینیفٹ سے ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، ایسا ہی ہے. اچھا سیکنڈ ٹاپک جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہ بھی بڑا شارٹ سا اور انٹرسٹنگ سا ہے، ٹیسٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ریویو، کہ ٹیسٹ بنانا کیسے اور اس کو بنانے کے بعد ریویو کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی اس کے لیے ایگزام کے لیے جو ٹیسٹ ہم ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں وہ ویلڈ، ریلائبل اور افیکٹو ہونا چاہیے. کل ہمارا ٹاپک ہے ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی کے اوپر اور پرنسپل آف ٹیسٹنگ کے اوپر، تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ. تو اب ہم دیکھیں گے سب سے پہلے سٹیپس ہم کون سے لیتے ہیں ٹیسٹ بنانے کے لیے. ویری فرسٹ سٹیپ از، ہاں جی، کسی بھی کام کا پہلا پوائنٹ کون سا ہوتا ہے یوزلی عام طور پر؟ کسی بھی دنیا کے کام کو آپ دیکھ لیں تو ہر ایک کام کا پہلا جو پوائنٹ ہوگا وہ پرپز ہوتا ہے. سر اس کی پرپز، جیسے آپ لوگوں کا اس وقت آبجیکٹیو ہے ٹیچنگ لائسنس میں 80% سے اوپر نمبر لینا انشاءاللہ تعالی. کچھ لوگوں کا بھی ڈریم چھوٹا بھی ہوگا، پاس ہی ہو جائیں جی ہم تو نہیں بھائی، انشاءاللہ 80% سے اوپر آپ لے سکتے ہیں، تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی محنت چاہیے ہوگی. جو لوگ کمر کستے ہیں، جو منزلوں کے لیے سفر باندھتے ہیں، اور جو لوگ یہ تہیہ اور نیت کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اس میں مشکلات مجھے آئیں گی، اس میں مجھے اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا، رات کو جاگنا پڑے گا، سکون کو کبھی نہ کبھی جو ہے نا وہ آگے پیچھے کرنا پڑے گا، ساری چیزیں سیکریفائز کرنی پڑیں گی، تبھی جا کے میں اپنی منزل تک پہنچوں گا. وہ لوگ جو اس نیت سے سفر باندھتے ہیں وہ اپنی منزل تک جب تک پہنچ نہیں جاتے تب تک ریسٹ نہیں کرتے، اور ادھر ہی جا کے سکون سے پھر آرام سے بیٹھتے، کھاتے پیتے، موج کرتے، دوسروں کے لیے اگزامپل بنتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے، کوئی ایسا کلیہ مل جائے کہ 50 کویسچن ہمارا ٹیچر ہمیں تویز بنا کے دے اور ہم 2 دن میں رٹا لگائیں اور پھر ٹاپ پہ آ جائیں اور ماتھے رگڑتے ہیں سجدوں میں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. کامیاب وہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ پہ یقین رکھ کے محنت کرتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انسان کو وہ ملتا ہے، مفہوم ہے، جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ جتنی تگ و دو اور محنت کرتا ہے. اور پھر اگلی آیت بڑی مزیدار ہے، بڑی پرسکون ہے. اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جاتا ہے. ہاں، اس سے اگلی آیت پھر ان تینوں میں طاقت والی ہے. پھر اس کو اس کی محنت کے بقدر اللہ فرماتے ہیں میں انعام دیتا ہوں. اس پہ ہم اگر کہیں کہ ہم جی ایک رات میں پڑھ کے اور پھر جو ہے وہ ٹاپ پوزیشن پہ آ جائیں، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ سچ کہہ رہا ہوگا. تو آپ لوگ محنت جاری رکھیں. یہ جو لوگ مجھے یہ بات کہنے میں کنجوسی یقیناً نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جو لائسنس کا مجھے بیچ ملا آپ لوگوں کا، ماشاءاللہ کریم لوگ مجھے ملے ہیں. اس سے پہلے تو میرے سے سوالوں کے جواب بھی کوئی نہیں دیتا ہوتا تھا. آپ لوگوں نے، آپ میں سے کسی نے شاید پچھلے لیکچرز کی سیشنز کی ریکارڈنگز بھی دیکھی سنی، یوٹیوب پہ ہوں گی یا ویسے کسی چینل کے تھرو. تو یہ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے کمپیٹنٹ لوگ مجھے ملے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق کو ایسے برقرار رکھیں آخر تک. اس پیڈاگوجی کو صرف سمجھنا ہے، رٹا نہیں لگانا. ڈیفینیشن آف آبجیکٹیو یا ڈیفائن آبجیکٹیو، یہ پہلا کام ہے. ڈٹرمن وٹ نالج اسکلز اور ایبلٹیز دا ٹیسٹ ول میئر، کون سی ایبلٹیز آپ بچوں سے میئر کرنا چاہتے ہیں. دین کریٹ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن، آپ پھر ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن بناتے ہیں.
ٹھیک ہے. کریٹ اے بلو پرنٹ دیٹ آؤٹ لائنز دا ٹیسٹ اسٹرکچر انکلوڈنگ کنٹینٹ ایریاز, آئٹم ٹائپس اینڈ ڈیفیکلٹی لیولس. اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا ہمارے پاس آپ میں سے بلوم ٹیکسانومی سب کو آتی ہے, ایٹ لیسٹ اس کے لیولز کے نام تو آتے ہوں گے جی. کتنے لیولز ہیں Sir, 6 hearts and lots. کون کون سے نالج remembering Knowledge, knowledge, Understanding, application, انالیسز, سینتھسز اینڈ ایویلویشن. ٹھیک ہے چلیں اینڈ پہ آتی ہے. ٹھیک ہے وہ چلیں آپ پہلے اس کی بات کر رہی ہیں نا ریوائز کی, ہم ویسے جنرل چلیں ڈسکس کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا یہ 6 لیول ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بھر کا ایجوکیشن سسٹم کا جو آبجیکٹیوز کی میجرمنٹ ہے اس کے لیے کون سی ٹیکسانومی یوز کی جاتی ہے؟ Bloom's taxonomy, sir. بلوم. آپ دیکھیں نا جی بلوم ٹیکسانومی ہم یوز کرتے ہیں. بلوم ٹیکسانومی کے لیول ہمارے لیول آف آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ٹیبل آف اسپیسیفکیشن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک سائڈ پہ ہمارے ہوتے ہیں یہ بلوم ٹیکسانومی کے آبجیکٹیو وائی ایکسس کے اوپر, یہ جو اوپر سے نیچے ورٹیکل ایکسس ہوتا ہے اس کو وائی ایکسس بولتے ہیں, اور اس پہ ہم کیا رکھتے ہیں آبجیکٹیوز. یہ ہوتا ہے ہمارا ہاریزونٹل ایکسس جس کو ایکس ایکسس کہتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے چیپٹر یا ٹاپکس ہوتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے, چیپٹر 1, چیپٹر 2, چیپٹر 3, چیپٹر 4, چیپٹر 5, اس طرح جتنے بھی چیپٹر ہیں. تو اب ہم نے ہر چیپٹر سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں نالج لیول کے کتنے کویسچن لینے ہیں, اپلیکیشن کے کتنے لینے ہیں, انالیسس کے کتنے لینے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کو ٹیسٹ بلو پرنٹ یا 2 وے ٹیبل یا 2 وے چارٹ بھی کہا جاتا ہے. اس کے 2 کمپوننٹس ہیں, ایک آبجیکٹیو اور دوسرا کانٹینٹ. ٹھیک ہے, یعنی آبجیکٹیو جو ہمارے ہیں اور جو ہمارا کانٹینٹ ہے ان کے درمیان بیلنس رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی چیپٹر سے آپ جو ہے وہ 10 سوال بنا لیں پہلے چیپٹر سے, اگلے 4 چیپٹر میں سے ایک سوال آپ بنا رہے ہوں, ایسا نہیں کرنا. یا کسی چیپٹر کو بالکل ہی چھوڑ دیں اور باقی چیپٹر سے زیادہ کویسچن بنا لیں, نو. تو پورے کے پورے کنٹینٹ سے سوال بنانے ہیں اور جو آبجیکٹیوز ہیں ٹیسٹ کے ان کے اکارڈنگ بنانے ہیں. یہ ہم اس طرح کا پہلے ٹیبل بنا لیتے ہیں, چیپٹر 1 میں سے کس لیول کے کتنے کویسچن لینے ہیں, چیپٹر 2 میں سے کتنے لینے ہیں, 3 میں سے, پھر اکارڈنگلی اس کو سامنے رکھ کے پیپر بنایا جاتا ہے. اور یہ کام ہمارا ٹیچر نہیں کرتا. یہی وہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر میں ٹیسٹ لیس ریلائبل ہوتا ہے. جب کوئی ایکسپرٹ ٹیسٹ بناتا ہے تو یہ اسی طرح سلیبس کو, آؤٹ لائن کو یا ٹاپکس کو اور آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے بناتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. اس سے بیلنس ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کنٹینٹ اور آبجیکٹیوز کے درمیان انٹیگریشن ہوتی ہے, پورے کنٹینٹ سے سوال بنانا آسان ہوتا ہے, ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی بھی انشور ہوتی ہے, یعنی جس پرپز کے لیے ٹیسٹ بنا رہے ہوتے ہیں وہ پرپز بھی پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے ٹیبل آف اسپیسیفکیشن. پہلے ہم آبجیکٹیو بناتے ہیں, پھر ٹیبل آف اسپیسیفکیشن ڈیزائن کر لیتے ہیں آبجیکٹیو کے اکارڈنگ. دین ہم آئٹم رائٹنگ, آئٹم ایک سوال کو کہتے ہیں, کویسچن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہم کویسچن بناتے ہیں اور کویسچن میں ہم ٹیبل آف اسپیسیفکیشن یا ٹیسٹ بلو پرنٹ کو فالو کر کے کلیئر کویسچن, ان بائسڈ, ٹھیک ہے, اور چیلنجنگ یعنی ڈیفیکلٹ بھی ہوں آسان بھی ہوں, ہر ایک لیول کے کویسچن ہوتے ہیں. ریویو اینڈ ریویژن, ہم جو ہے نا وہ ایکسپرٹ جو ٹیسٹ بناتے ہیں تو پھر ہم اس کو چیک بھی کرتے ہیں, اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اس کو ریویو بھی ہم کر دیتے ہیں. پھر پائلٹ ٹیسٹنگ, پھر ہم اسمال, اب دیکھیں جو بورڈ کا پیپر ہوتا ہے اس طرح کے پیپر جب بنائے جاتے ہیں تو پہلے جو ہے نا اس کو چیک کیا جاتا ہے, یعنی وہی وہی سوال تو چیک نہیں ہوتے, اس سے ملتے جلتے کویسچنز ہوتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں پائلٹ ٹیسٹنگ, یعنی پورے سندھ کے اندر سارے بورڈز میں پیپر کنڈکٹ کروانے سے پہلے اس کو چھوٹے لیول پہ کنڈکٹ کر کے چیک کیا جاتا ہے کہ از اٹ فائن یا نہیں, اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کو چینج کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آئٹم انالیسز ہے. پھر جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے وہ سوالات تھے جن پہ سب سے زیادہ بچوں کے کم نمبر آئے, جو سب سے زیادہ بچوں کو ڈیفیکلٹ لگے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ابھی ہم دیکھیں گے. آئٹم انالیسز میں 3 چیزیں آتی ہیں, اور اس کے بعد فائنل ریویژن ہے. اس کی بیس پہ جو ہے وہ نیکسٹ ایئر جب ہم نیکسٹ پیپر کو بناتے ہیں تو اپنی فائنل ریویژن دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ سٹیپس ہیں جی ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ کے. اب یہاں پہ ہم کچھ ایگزامپل لیں گے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی MCQs بیس ٹیسٹ بنانا ہے, تو یہ بناتے ہوتے ہیں ویسے آپ لوگ بناتے تو ہوں گے نا.
MCQs बेस्ड टेस्ट? जी सर पता है Yes, sir. जी हाँ, इसके लिए इसकी जो स्टेटमेंट है ना ये स्टेम कहलाती है। MCQs की ये स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेम। स्टेम कौन सी होती है? हाँ हाँ, इसको बोलते हैं स्टेम, ठीक है। अच्छा, ये जो चारों है ना, ये चारों ABCD, इनको बोला जाता है ऑप्शंस। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं भाई? जल्दी जल्दी बताते जाएं। ऑप्शंस, ठीक है। स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन को MCQs के, इसको स्टेम कहते हैं। जो चार नीचे जो है ना वो अल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं उनको ऑप्शंस कहा जाता है। इनमें से एक दुरुस्त होता है जिसका नाम आंसर है, ठीक है, और 3 जो है ना इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं, इनको डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रक्टर्स कहा जाता है। हाँ, अब ये हम आप 20 बनाए 40 बनाए, यूजुअली हमारे यहाँ 4 MCQs वाला ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। स्टेम जो है, अब ये देखें, द क्वेश्चन स्टेम शुड बी क्लियर एंड सिंपल। ये सादा और मतलब ये है कि वाज़ेह होनी चाहिए। इसके 4 ऑप्शन होने चाहिए, एक ऑप्शन सिर्फ करेक्ट होना चाहिए जिसको आंसर कहते हैं। ऑल इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो डिस्ट्रक्टर होते हैं। तमाम ऑप्शंस की लेंथ सेम होनी चाहिए, ये ना हो कि एक लाइन में एक ऑप्शन लिखा हो, एक ऑप्शन पूरी लाइन पे लिखा हो, नो, ठीक है। ऑलवेज, नन, नेवर, इस तरह के जो कंफ्यूजिंग वर्ड हैं इनसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ सिंपल से रूल्स हैं MCQs टेस्ट लिखने के लिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे है कॉलम मैचिंग टेस्ट। तो कॉलम के इसमें कॉलम मैचिंग में 2 कॉलम्स होते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 या A एंड B। जो पहला कॉलम होता है जिसके मैचेस सॉर्ट किए जाते हैं, सर्च किए जाते हैं, इसको प्रेमिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेमिस। यानी वो कॉलम A जिसके लिए सेकंड कॉलम में या B कॉलम में रिस्पॉन्स ढूंढे जाते हैं उसको प्रेमिस कहा जाता है। जो सेकंड कॉलम को रिस्पॉन्स कहा जाता है जहाँ पे जवाब लिखे होते हैं और लाइनों के ज़रिए इस तरह जो है वो उनको मैच किया जाता है, ठीक है। सेकंड कॉलम इज़ रिस्पॉन्स। इसमें यह है कि इधर आप 3 ऑप्शन रखें और इधर 5, इस तरह नहीं कर सकते आप, ये बराबर होने चाहिए। आइटम इन बोथ कॉलम शुड बी रिलेटेड, ये एक दूसरे से रिलेटेड भी होने चाहिए, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस क्लियर हों, सिंपल और फेमिलियर चीज़ें जो रिलेट भी कर रही हैं वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। ये आजकल हमारे यहाँ कॉलम मैचिंग जो है वो यूज़ नहीं होता, ये यूज़ हो रहा है आजकल सिर्फ प्राइमरी लेवल तक। इससे ऊपर जो है एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी लेवल तक अब जो है इसका जो यूज़ है वो बहुत लिमिटेड हो चुका है। अच्छा, फिर है जी थर्ड नंबर पे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट शॉर्ट, इसमें 2 ऑप्शंस ही होते हैं। डबल मीनिंग वाली स्टेटमेंट्स इसमें हमें नहीं करनी चाहिए। 2 आइडियाज़ भी एक ही स्टेटमेंट में नहीं देने चाहिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का वफाकी जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, फेडरल कैपिटल, जबकि जो कराची है वो पंजाब का कैपिटल है। अब देखें ये एक ऐसा सवाल है जो गलत भी है दुरुस्त भी है, ऐसे ही है। देखें ना, इसका पार्ट 1 दुरुस्त है लेकिन पार्ट B गलत है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि डू अवॉइड डबल मीनिंग्स। डबल मीनिंग्स वाली स्टेटमेंट नहीं हो रही मुझे। डबल मीनिंग वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। डू नॉट मिक्स 2 आइडियाज़ इन 1 स्टेटमेंट। फैक्ट्स, अब इसमें ज़्यादातर हम फैक्ट्स पूछते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ट्रू। द इंडस रिवर फ्लोज इन चाइना, ओनली, फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स के लिए कुछ हैं रूल्स। फिर हैं जी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, SAQs। शॉर्ट आंसर ऐसे इसमें ऐसे क्वेश्चन बनाने चाहिए जिनका आंसर 1 से 2 लाइन पे मुहित हो, मुश्तमिल हो, इससे ज़्यादा ना हो। की फैक्ट्स और की डेफिनेशन ज़्यादातर पूछी जाएं इसमें, ठीक है। ब्रॉड क्वेश्चन जिनका लॉन्ग डिटेल आंसर है उनसे अवॉइड किया जाए। सिंपल कमांड हो, व्हाट इज़ या व्हाट इज़ द नेम ऑफ या डिफाइन, यानी सिंपल सी चीज़ें जो टू द पॉइंट हों, शॉर्ट फॉर्म में हों, वो पूछी जाती हैं इनमें। जैसे मिसाल के तौर पर नेम द 1 नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौमी फूल का नाम चंबेली है, जैस्मिन। अच्छा,
یہ ہے جی شارٹ آنسر کویسچن. اب وہ کویسچن آنے والا ہے جی جس پہ آپ کے اسیسمنٹ کے اس سے اگلی سلائیڈ پہ. اب یہ جو ہم نے سبجیکٹیو کویسچن پڑھے تھے یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے نا, ٹائپس آف کویسچنس سبجیکٹیو آبجیکٹیو والا میرے خیال میں. ہاں پڑھا ہے, آپ نے پڑھا ہے نا آبجیکٹیو کی جو ٹائپس پڑھی ہیں. پڑھا ہے. یس سر. جی سر سی آر کیوز. اچھا اب وہ چلے میں پہلے بھول گیا, میں سمجھا شاید میں نے نہیں پڑھایا, وہ میں نے آپ کو پڑھایا لیکچر نمبر 3 ہے غالباً. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ جو ٹیسٹ ڈیولپنگ ٹیسٹ کویسچن میں ہم نے سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ پڑھے ہیں, اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں فردر؟ شاباش. open ended and close ended. اوپن اینڈڈ اینڈ کلوز اینڈڈ. ہاں اوپن اینڈڈ کو اور کیا بولتے ہیں؟ ریسٹرکٹڈ رسپانس کویسچن بولتے ہیں. ایکسٹینڈڈ ایسے ٹائپ کوسچنز. ہاں ایسے ٹائپ کہتے ہیں اوپن اینڈڈ کو, یا پھر کنسٹرکٹیو رسپانس کہتے ہیں. اچھا جو کلوز اینڈڈ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ریسٹرکٹڈ رسپانس کویسچن. ہاں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ کویسچن جن میں ہم کوئی لمٹ آنسر میں دیتے ہیں, ایسے ہی ہے, ان کو ریسٹرکٹڈ رسپانس سبجیکٹیو کویسچن کہا جاتا ہے. اس میں بیسیکلی کسی ایک ہی کنسیپٹ کو آپ پوچھیں, ٹھیک ہے, اوپن اینڈڈ کویسچن نہ پوچھیں, کوئی فیکچول انفارمیشن پوچھیں ایسے سوالات میں. جیسے مثال کے طور پر رائٹ دا 2 یوزز آف واٹر, اسٹیٹ دا 3 موسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹیز آف اے گڈ سٹیزن, کہ اچھے شہری کی 3 ذمہ داریاں کون سی ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی ریسٹرکٹڈ رسپانس میں نمبر 1 ہم لمٹ دیں گے, نمبر 2 یہ فیکچول ہوگا, یعنی اوپینین بیسڈ نہیں ہوگا. کچھ چیزیں نا اوپینین, اس پہ تو آپ اپنی رائے دیں گے نا. کچھ ہوتے ہیں فیکٹس جو کہ جس سے آپ سے معلومات لی جاتی ہے بس کہ کتنا کچھ آپ جانتے ہیں. یہ اوپینین بیسڈ نہیں ہوں گے ریسٹرکٹڈ رسپانس, فیکٹ بیسڈ ہوں گے. لمیٹڈ آنسر ایک کانسیپٹ یا فیکٹ کے اوپر فوکس, کلوز اینڈڈ ہوتے ہیں, اوپن اینڈڈ نہیں ہوتے. اب یہ وہ کویسچن ہیں جو آپ سے پیپر میں پوچھے جانے ہیں. ایسے ٹائپ یا سی آر کیوز کویسچن, کنسٹرکٹیو رسپانس کویسچن, کویسچن کلیئر فوکسڈ کنسیپٹ بیسڈ ہوں. رائٹر یعنی ایگزامینی کو الاؤ کیا جائے کہ وہ فری فارم میں آنسر لکھے. آنسر لکھنے پہ کوئی سینکشن یا لمٹ نہیں امپوز کی جاتی. اس میں بچے کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ, ریزننگ جج کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. میمورائزیشن یعنی وہ نہیں جج کی جاتی کہ وہ کتنا کچھ جانتا ہے یا اس نے اس کو یاد ہے چیز یا نہیں. نو, اس پہ اس کی اپنی کیا اوپینین ہے یہ دیکھی جاتی ہے. بچہ اپنی ورڈنگ میں اپنے آنسر کو کنسٹرکٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر وائی ڈو وی سیلیبریٹ دا انڈیپینڈنس ڈے, ڈسکس دا کشمیر ایشو ان ڈیٹیل. اب یہ اس پہ جتنی مرضی بات کر لی جائے, ہو سکتی ہے ان دونوں ٹاپکس کے اوپر. تو یہ ایسے ٹائپ یا سی آر کیوز کویسچن ان کو بولا جاتا ہے. اچھا جی, یہ تھوڑی سی 2 سلائیڈز ہیں, اس کے بعد ٹیسٹ بن گیا آپ کا, کوئی بھی ٹیسٹ ہے وہ بن گیا. اس کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں. آیا ریویو کا مطلب ہے اس کو ری وزٹ کرنا, چیک کرنا, دوبارہ دیکھنا کہ کیا ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ صحیح ہوا, ٹھیک ہے. جو ہم نے کنڈکٹ کیا ٹیسٹ بنایا تھا اتنا اچھے انداز سے, سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے پھر کنڈکٹ کیا, تو کنڈکٹ کرنے کے بعد کیا ہمارا ٹیسٹ جو ہے کلیئر فیئر رہا, اور ہمارے لرننگ آبجیکٹیو کے ساتھ ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ میچ کیا ٹیسٹ نے یا نہیں کیا. اس میں کوئی مسٹیکس تھیں, کوئی ان کلیئر آئٹمس تھے, کوئی کانٹینٹ گیپس تھے, کچھ بھی تھا تو کیا کوئی آئیڈینٹیفائی ہوا, کوئی چیز ریوائز کرنے والی ایسی تھی جو نہ ہو سکی, ٹھیک ہے, تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ان کو ٹیچر جو ہے اپنی اس ٹیسٹ کو امپروو کر سکے. تو اس کے لیے 3 اسٹریٹجیز یوز کی جاتی ہیں, آئٹم ڈیفیکلٹی, ڈسکریمنیشن انڈیکس اینڈ افیکٹونیس آف دا ڈسٹریکٹرز. یہ 3 کامن اسٹریٹجیز ٹیسٹ ریویو میں یوز کی جاتی ہیں. یاد رکھیے گا جب یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی یہ تینوں چیزیں چیک ہو سکتی ہیں. صرف ٹیسٹ بنانے کے بعد یہ چیک نہیں کی جاتی, ٹیسٹ بنا کے کنڈکٹ کرنے کے بعد یہ تینوں چیزیں چیک کی جاتی ہیں. آئٹم ڈیفیکلٹی, اس کو ڈیفیکلٹی انڈیکس بھی بولتے ہیں, ڈسکریمنیشن انڈیکس اینڈ افیکٹونیس آف دا ڈسٹریکٹر. اب اس کو دیکھتے ہیں, ان میں سب سے پہلے آئٹم ڈیفیکلٹی کو. آئٹم کس کو کہتے ہیں شاباش, کوئی بتا سکتا ہے؟ بس جی 2 سے 4 منٹ اور میں لوں گا جی. شاباش. جو کوشچن ہوتا ہے ٹیسٹ کے اندر سر,
ٹیسٹ क्वेश्चन को یس ایک ٹیسٹ کے کوشچن کو آئٹم بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے questions. ہاں. اب دیکھیں آئٹم ڈیفیکلٹی یا آئٹم ڈیفیکلٹی انڈیکس ہمیں یہ بتاتا ہے آئٹم ڈیفیکلٹی یا ڈسکریمنیشن انڈیکس آئٹم ڈیفیکلٹی انڈیکس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جو سوال تھا، آواز آ رہی ہے اب؟ جی ہاں، ہمارا جو کوشچن ہے کیا بہت زیادہ ایزی تو نہیں تھا، بہت زیادہ مشکل تو نہیں تھا، یا نارمل تھا؟ اب اگر بہت زیادہ ایزی ہے تو کیا کرے گا ٹیچر؟ جی شاباش. نہیں سر آواز کٹ رہی. جی اگر بہت زیادہ ایزی ہے تو ٹیچر کیا کرے گا؟ سر اگر ایزی ہوگا تو بہت زیادہ ایزی ہے ٹیچر اس کو ریویو کرے گا. اگر ایزی ہے بہت زیادہ تو تھوڑا سا سر اس کو ڈیفیکلٹ کرے گا، نہیں کہ تھوڑا سا چینج کر لے گا، موڈیفائی یا چینج تھوڑا کر سا لے گا. چیلنج. ہاں جی اور چینج. یعنی ایسا سوال جس کو نالائق سے نالائق بھانڈا بچہ بھی وہ صحیح جواب دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال بہت زیادہ ایزی. اور اگر ایسا سوال جس کو کوئی بھی بچہ حل نہیں کر سکا، یا ایک دو بچے نہیں حل کیا، باقی سارے نہیں کر سکے حل، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ سوال بہت زیادہ بہت ڈیفیکلٹ. جی اچھا وہ کون سا سوال اس ہوگا؟ کو بھی چینج کر ہاں وہ سوال جس پہ وہ ایوریج رہا، یعنی 60-70% بچوں نے جس کو صحیح کیا اور 20-30% بچوں کا اگر وہ غلط ہو گیا، تو وہ جواب کیا رہے گا؟ وہ سوال کیا رہے گا ہمارا؟ ایکسیپٹیبل رہے گا. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی سر. بس یہ آئٹم ڈیفیکلٹی کا ایک بہت مشکل فارمولہ ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہونا کہ کیا ہوتا ہے، آپ میرے چینل زون آف ایجوکیشن پہ جائیں، اس پہ پورا ایک لیکچر پڑا ہے میرا، اس کو دیکھ لیں. اس کا باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں سارا فارمولے کے ساتھ میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کیسے جو ہے وہ آپ اس کو آئٹم ڈیفیکلٹی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ڈسکریمنیشن انڈیکس ہے اور افیکٹ، یہ تینوں کے اوپر میرا ایک موجود ہے لیکچر. آپ اس کو نا سرچ کریں گے نا آئٹم انالیسز کے نام سے، آئٹم انالیسز یہ والا ٹھیک ہے، یہ بلکہ یہاں کہیں لکھا ہوا نہیں. چلیں آئٹم انالیسز آپ لکھیں نا اس کے اوپر، میرے چینل کے اوپر جا کے، تو آپ کو یہ لیکچر مل جائے گا پورا. ان تینوں کے اوپر ڈیٹیل میں ایک لیکچر آ جائے گا، آپ نے وہ لیکچر دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ کے لیے دیکھنا چاہتا ہے تو، ادروائز میں سمجھا رہا ہوں ادھر بھی میں وہی چیزیں سمجھا رہا ہوں، لیکن وہاں پہ تھوڑا کیلکولیشن کے ساتھ چیزیں بتائی گئی ہیں. اب ہوتا یوں ہے، میں اس کا سمپل سا فارمولہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ نے لکھنا نہیں ہے پیپر میں. ہم نا بچوں کے پیپر لیتے ہیں اور پھر ٹاپ کے پیپر الگ کر لیتے ہیں، ٹاپ 25% اور باٹم کے 25% الگ. ان کی بیس پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کویسچن نمبر 1 کتنے بچوں نے حل کیا، صحیح حل کیا، کتنے نہیں کر سکے. اس طرح سے چیک کیا جاتا ہے. بس آپ کو یہ تو سمجھ لگ گئی ہے نا کہ جو ٹیچر چیک کرتا ہے کہ کتنے بچوں نے صحیح جواب دیا، بہت زیادہ بچوں نے صحیح جواب دے لیا تو اس کا مطلب بہت آسان ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہ دے سکا تو اس کا مطلب بہت ڈیفیکلٹ ہے. ان دونوں صورتوں میں اس کو چینج کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر 10-20% بچے 30% نہیں دے رہے، ایون 50-50 بھی ہے، 50% بچے دے رہے ہیں 50%، تب بھی وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. یعنی 70-30 کی ریشو ہونا وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرے آتا ہے ڈسکریمنیشن انڈیکس. اب جیسے مثال کے طور پر میں اپنی کلاس میں یہ چیز دیکھنا چاہوں کہ میری کلاس میں کتنے بچے لائق ہیں اور کتنے نالائق ہیں. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، پاکستان کب بنا؟ کیا میرا یہ سوال میرے بچوں کے انٹیلیجنس لیول کو ڈسکریمنیٹ کرے گا کہ یہ بچہ لائق ہے یا یہ نالائق ہے؟ جی شاباش، آپ اپنے ذہن سے بتائیں. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ تو میموری بیکاز آئٹم از ویری پور. آئٹم از ویری پور. آئٹم بہت میرا نکمہ قسم کا سوال ہے. ایسا ہی ہے، بہت کامن سا کویسچن ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی ایسا سوال یا ایسا ٹیسٹ جس میں بچے ڈسکریمنیٹ ہی نہ ہو، سارے کے سارے پاس ہوں، یہ سارے کے سارے فیل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا ٹیسٹ افیکٹیو تھا یا نہیں تھا؟ جی نہیں تھا. یس نہیں تھا. تو
تو ڈسکریمنیشن انڈیکس یا ڈسکریمنیشن مارکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ جب اچھے اور کمزور بچوں کو ڈفرینشیٹ ڈسٹنگوش ڈسکریمنیٹ کرے. ٹھیک ہے, اچھے بچے اس پہ اچھی پرفارمنس لیں لیکن کمزور بچے جو ان کا مینٹل لیول ہے اس کے مطابق وہ رہیں. تو اس کا مطلب یوں ہوا کہ ہمارا ٹیسٹ نہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ آسان. ٹھیک ہے, اس میں مشکل اور آسان سوال ہوں ہر ایک کے لیول کے, تاکہ ان کی ڈسکریمنیشن بھی ہم کر سکیں. اور اگر تو ہمارا ٹیسٹ جو ہے نا اس میں سوال ایکسیپٹیبل ہیں سارے, تو وہ آئٹم ڈیفیکلٹی لیول اوکے ہے. اگر وہ ہائی لو اچیور کو کیا کر رہا ہے, ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے, تب بھی ہمارا ٹیسٹ ایکسیپٹیبل ہوگا. ایسا ہی ہے دونوں صورتوں میں. اچھا, لاسٹ جو ہے نا تیسری کوالٹی وہ ہے افیکٹونیس آف ڈسٹریکٹر. ڈسٹریکٹر کس کو کہتے ہیں بھائی؟ آنسر کے علاوہ باقی جو ہوتے ہیں آپشن. ہاں چلیں اب ہاں اب تھوڑا سا ایک سوال کو ذرا سنیے گا. ایک سوال کو, سورج کس سمت سے طلوع ہوتا ہے؟ زمین, آسمان, مشرق, پانی. جی کوئی تک بنتا ہے ان تینوں؟ مشرق سے ہوگا. مشرق سے ہوگا, نہیں لیکن یہ جو تینوں میں نے ڈسٹریکٹر دیے ہیں سر یہ غلط دیں گے. سمت کی بات ہو رہی تو سمت میں دینے تھے نا. باقی آپشن جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹر جو ڈسٹریکٹر تو ہیں لیکن سر وہ میچ لیکن نہیں وہ کر رہے. ڈسٹریکٹر لیکن سر وہ آنسر کو لیکن لو رانگ سر ڈسٹریکٹرز بھی تھوڑا بہت یعنی کہ اس ہاں اب کنفیوژن سنیں, ہونی چاہیے چلیں کہ اب سنیں, اب سوال بھی سنو. اوے او اللہ کی بندی ہو, بہت تیز ہو آپ لوگ, مجھے پتہ ہے. اللہ خوش رکھیں آپ سب کو, ایسے بولتی رہو اور اپنی فیملی میں تھوڑا کم بولا کریں, نہیں تو پھر کام خراب ہو جاتے ہیں. اچھا سنیں, سوال سنتے ہیں نا پہلے, اسی لیے تو پھر رولے پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری بات سنو گی زوجہ محترمہ بیگم صاحبہ تو پھر سمجھ لگے گی. اکثر وہ جو ہے نا جھگڑے اسی باتوں پہ ہوتے ہیں کہ جی بات ہم سنتے نہیں ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں آپ سب کو. میں یہ سوال آپ سے آگے پوچھ رہا تھا یہ آپشن دے کے کہ کیا یہ تینوں ڈسٹریکٹر افیکٹو کنسیڈر ہوں گے جو میں نے دیے ہیں؟ سورج کس سمت سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق, زمین, آسمان اور پانی. نہیں. تو افیکٹو ڈسٹریکٹر وہ ہوگا جو بچوں کو اپنی طرف کھینچے گا, بھائی میں ٹھیک ہوں, اور بچے اس کو بھول کے لگائیں جیسے آپ پیپر میں لگا کے آتے ہو. سر ڈسٹریکٹر بھی ریلیٹڈ ہونا چاہیے. ریلیٹڈ ہونا چاہیے. اب یہاں پہ کیا آپشن ہونے چاہیے تھے؟ میں نے بھی یہی کہا کہ اوور لیپنگ ہونے چاہیے. ہاں, مغرب, شمال, جنوب, یہ ہونے چاہیے تھے. مغرب شمال سے. ہاں ٹھیک ہے. تو اب اس کو ہم کہتے ہیں افیکٹونیس آف دا ڈسٹریکٹر میں کہ ڈسٹریکٹر زیادہ تر لو اچیور کو اپنی طرف کھینچے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ڈسٹریکٹر جو کمزور بچے جس کی طرف زیادہ لپکیں اس غلط آپشن کو اور اس کی طرف, اور اس سمجھے کہ یہ درست جواب ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افیکٹو ڈسٹریکٹر بولتے ہیں. اور اگر وہ ارریلیونٹ ہو, کریکٹ آپشن سے ٹوٹلی اپوزٹ ہوں, تو صاف ظاہر ہے کہ بچے ان کی طرف نہیں جائیں گے. اگر ان افیکٹو جیسے میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں تین آپشن, اس طرح کے آپشن ہوں گے تو ہم ان کو چینج میں کریں. کیسے ہوتا ہے سر؟ جی اس کو ہم بی سی کیوز میں چاروں ڈسٹریکٹرز نہیں ہوتے ہیں, وہ اسی کے ہوتے ہیں آپشنز, لیکن اس میں سے بیسٹ چوز کرنا ہوتا ہے. موسٹ ایکوریٹ جو ہوگا. ہاں جی بالکل. اچھا لاسٹ سلائیڈ ہے جی, سٹیپس ان ریویو. ہم کیا کرتے ہیں, یہ مختلف چیزوں کا ریویو دیکھتے ہیں ٹیسٹ میں. کنٹینٹ ریویو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سارے چیپٹر سے سوال لیے گئے ہیں. بائس اینڈ سینسٹیوٹی ریویو, یہ دیکھا جاتا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے بیک گراؤنڈ کے لیے, جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا آئٹم نہ شامل کیا جائے جو کسی مائنورٹی یا کسی ریلیجن یا کسی کاسٹ, کریڈ, پولیٹیکل. اب جیسے آپ لوگوں کو شاید یاد ہو یا نہ ہو تو 2000 پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ رپورٹ سنی ہے یا نہیں ہے, مجھے یاد نہیں. آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, اب کی بار نہیں پچھلی بار جب یہ صدر تھے, تو اس وقت ایک بورڈ کا پیپر بنا تھا ہمارے پنجاب کے اندر. تو ان کو اس میں ایک ایگزامپل دی گئی تھی کہ جو ہے نا یہ فلاں جانور کا نام کیا ہے. اس میں ایک آپشن تھا آصف علی زرداری.
ٹھیک ہے، مطلب یہ اس طرح سے مطلب جس بندے نے بھی کیا یہ گھٹیا پن ہوتا ہے اس طرح کی کوئی بات کرنا. تو خیر اس نے جو ہے نا یہ ایک آپشن دے دیا تھا، اس کے پہ بعد میں اس کو نوکری سے بھی خارج کا ساتھ ارے پریزیڈنٹ پہ لکھے گا اس طرح کی بات تو اس کو نوکری سے ہی فارغ کرنا ہے. لیکن جن لوگوں نے پیپر بعد میں ریویو کیا، جن لوگوں نے ٹائپ کیا، جن لوگوں نے پرنٹ کیا، تو وہ سارے اندھے تھے، انہوں نے نہیں دیکھا. خیر قصور اس ایک کا نہیں تھا، ہاں سو رہے تھے. تو یہاں پہ یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے، بائس اینڈ سینسٹیوٹی ریویو. کسی شخص، کسی کاسٹ، کریڈ، کلر، اسپیسیفک اسٹوڈنٹ کے بارے میں کوئی بات اس طرح کی تو نہیں کی گئی ہے ٹیسٹ کے اندر، یہ چیک کیا جاتا ہے. اسٹیٹسٹیکل ریویو کہ اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی دیکھی جاتی ہے. یہ ہم کل پڑھیں گے، پائلٹ ٹیسٹنگ، ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی. پائلٹ ٹیسٹنگ کہتے ہیں کسی چیز کو بڑے پیمانے پر اپلائی کرنے سے پہلے چھوٹے اسکیل پہ اپلائی کرنا. مثال کے طور پر ایک کمپنی نے کوئی سر درد کی کوئی گولی، کوئی ٹیبلٹ نئی انٹروڈیوس کروائی ہے، تو وہ پہلے 8-10 مریضوں پہ ایکسپیریمنٹ کریں گے، پھر وہ کہیں گے کہ اب یہ ٹھیک ہے، اس کو استعمال کیا جائے. یہ پائلٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. فارم اسمبلی، تو اس میں ایک بیسٹ آئٹمز اس میں سے سلیکٹ کیے جائیں. اگر آپ کے پاس کافی سارے کویسچن ہیں تو بہترین کویسچن جو ہے نا وہ بنائے جائیں ٹیسٹ کے اندر، اور پراپر جو ہے اس میں ان کا ایک سیکوینس بھی ہونا چاہیے. ٹیکنیکل کوالٹی ریویو، تو اس میں اسٹینڈرڈز کو دیکھا جائے کہ چیزیں کلیئر یا ایکوریٹ ہیں یا نہیں ہیں. اپروول اینڈ ڈاکومنٹیشن، تو یہ اگر کوئی اتھارٹی موجود ہے تو اس سے اپروول بھی لینی چاہیے کہ یہ فائنل ٹیسٹ یہ ہم نے بنایا، آپ اس کو ایک دفعہ ویریفائی کر کے اوکے کر دیں. تو یہ باقی جو ہے وہ سی آر کیوز ہیں، یہ آپ پھر دیکھ لیں گے. کوئی سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی پلیز.